اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج خوش قسمتی سے اس اسٹوڈیو میں محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے منسوب ہے، عید میلاد النبی، اور اس مختلف طریقے سے جلسہ ہائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ کسی نے سیاسی رنگ دیا ہوا ہے، کسی نے مذہبی رنگ دیا ہوا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم شیخ صاحب سے کہ یہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس منظر کیا ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر بھی روشنی ڈالے ناظرین کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا نام دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے آنے کی برکت سے، اس دنیا میں مبعوث ہونے کی برکت سے تمام دنیا میں ایک سورج کی طرح نور ہی نور پھیل گیا۔ تو اب آپ کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اب 15ویں صدی اس وقت جا رہی ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں کچھ آگے بھی بیان کروں، یہ مناسب میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ایک تو ہمیں اس مہینے کے چڑھتے ہی یہ سبق جماعت احمدیہ کے امام کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، چونکہ بالخصوص آپ کو رحمت للعالمین کا لقب بھی دیا گیا، نام بھی دیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے رحمت دنیا کے لیے بنا کے بھیجا ہے، تمام دنیا کے لیے، عالمین کے لیے، تمام عالمین کے۔ اس میں کسی اسلام کے فرقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں دنیا کا ہر انسان، ہر قوم، ہر ملک، اور بلکہ مثلا حیوان، چرند پرند بھی اس میں شامل بالکل ہیں۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ اس کو نباتات، درخت، یہ بالکل سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ شامل ہیں۔ تو اس کا رحمت للعالمین کا خاص طور پر لقب آپ کو عطا فرما کر دنیا کی رہنمائی کے لیے خدا تعالیٰ کا مبعوث کرنا، وہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ پتہ لگتا ہے اسلام کے سے پہلے کی تاریخ یا اسلام کے بعد کی بھی تاریخ سے کہ قوموں میں آپس میں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور قوموں نے آپس میں جب جھگڑے شروع کیے تو پھر ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہوئے وہ چلتے ہی چلے گئے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ہر نبی اپنی اپنی تعلیمات جو تھی وہ لے کر آئے۔ تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو آسن رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور اس تمام تعلیمات کا
ایک مکمل نقشہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور مکمل جو مذہب کی دنیا میں کسی کو آسن رنگ میں پیغام دیا جا سکتا ہے، اس پیغام کو ایک امن کے رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جی یہ لقب آپ کو عطا فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین بن کر دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچائے۔ بالکل تو ظاہر ہے پھر آپ رحمت للعالمین تھے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتاری وہ ایک کامل کتاب اتاری، جو کہ تمام باقی کتب کا تعلیمات کا ایک قسم کا وہ مکمل صورتحال اور مکمل ایک خلاصہ پیش کر رہی تھی۔ بالکل تو ایک تو اس کا یہ پس منظر ہے، دوسرا پس منظر یہ بھی ہے کہ اب 1400 سال کے بعد جو اس زمانے میں خاص طور پر یہ عید میلاد النبی کا جو منانے کا یا پس منظر ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ 72 فرقوں کی بات کریں تو پھر یہ ہے کہ شیعہ اور طریقے سے مناتے ہیں، اہل سنت اور طریقے سے، اور سنی اور طریقے سے، اسماعیلیہ اور طریقے سے، وہابی اور طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اپنے اپنے شوق اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ عید میلاد النبی آپ کی اس دنیا میں بعثت کی خوشی یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ سے یہ منایا جا رہا ہے یا کچھ عرصہ ہوا بند ہو گیا، پھر آخری زمانے میں کب یہ شروع ہوا؟ زیادہ تر اس کی تاریخ کیا ہے؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اصل تو اس کا جو منانے کی بات ہے وہ اس بات سے بھی شروع ہوتی ہے کہ ہمیں جو تاریخ میں پڑھتے ہیں، مثلاً سیرت ابن ہشام ہے، جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کے واقعات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس میں کسی جگہ یہ ہمیں حوالہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے عید میلاد النبی کے اسی طرح جو آج طریقہ کار ہیں اس طرح منانے کا کبھی اس پر کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ٹھیک، پھر اس کے اگر بعد کی بات لی جائے تو اب حضرت ابوبکر صدیق آپ کے 4 صحابہ میں سے اکابرین خلیفہ اول تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی تھے، پھر ثالث تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ اس زمانے میں تو اس زمانے سے بھی تاریخ سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہ عید میلاد النبی کا اس طریقے سے، جس طریقے سے آج 1400 سال کے بعد 15ویں صدی میں مسلمان ایک رسم، اس کو ایک بہت عجیب و غریب قسم کی رسم دے دی گئی ہے۔ اب تو عجیب و غریب جلسے جلوس تھے، رسمیں اور مختلف قسم کی اور اس میں نظر آتی ہیں، بدعات بھی نظر آتی ہیں، اور جس کام سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں سے روکنے کے لیے رحمت اللہ بن کے آئے، تو وہ اب جو نقشہ اس عید میلاد النبی کو منانے کا ہے، اب تو وہ نعوذ باللہ من ذالک زحمت بن کے تو آتا ہے۔ اب تو اور گورنمنٹ کو، پولیس، انفورسمنٹ، فوج اور کیا نام ہے، یہ گورنمنٹ کو مصیبت بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کے لیے اس مہینے میں عید میلاد النبی کی ایک ان کو ایک پورا بجٹ پورے سال کا اس بات پر خرچ ہوتا ہے کہ اس کو امن امان سے کیسے یہ ایک یعنی غیر امن جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چلا ہے۔ اچھا، اب اس پر یہ بھی ایک نظر ڈالنی ہے کہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس زمانے میں آپ نے منانا ہی ہے یا اس کا کچھ پہلو کچھ اجاگر کرنے ہی ہے تو وہ اس کا کیا پس منظر ہے اور طریقہ کار اس کا کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے سلسلے میں ہم آج سے خاص طور پر چونکہ ہم جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ لازماً دیکھنا ہے کہ اس زمانے کے جو امام مہدی ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حقیقی نقشہ دنیا کے سامنے تجدید دین، تجدید اسلام کے لیے اس دنیا میں 14 سال کے بعد مبعوث کیا، اور فرمایا کہ
یہ ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام ہے. ہاں تو اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت تم نے اس کو میرا سلام پہنچانا ہے اور اس کی بیعت کرنی ہے. خواہ تمہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے گھوڑوں کے بال چل کر جانا پڑے، تم نے اس کو سلام پہنچانا ہے اور اس کی بیعت کرنی ہے. لازمی قرار دیا. لازمی قرار دیا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام پھر آج سے 100 سال 125 سال پہلے جب وہ مبعوث ہوئے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ اس وقت یہی حالات تھے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام نام کا باقی رہ گیا تھا. قرآن صرف الفاظ باقی تھے، حافظ بہت تھے، لیکن اس کی روح ختم ہو رہی تھی. جی. اچھا، تو اس کو اور مساجد بے شمار بن رہی تھی، خوبصورت بھی بن رہی تھی، جس طرح بادشاہی مسجد ہے اسی طرح بے شمار اور مسجدوں بڑی مسجد، بڑی بڑی مساجد اسپین میں آپ دیکھ لیں، آپ سیریا میں دیکھ لیں، آپ موروکو میں جا کے دیکھ لیں، تو مسلمانوں نے بڑی بڑی مساجد بنائی ہوئی تھی، لیکن اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرف سے بعض کتب جو ہیں وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لکھی جا رہی ہیں. مثلا ایک کتاب اس کے ثبوت کے طور پر، نام کے طور پر، کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ تاریخی طور پر گواہی موجود ہے. تو ایک کتاب جو ہے رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی باقاعدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں. اچھا. اسی طرح اور ایک دوسرے جو ہندو دیانت تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام امہات المومنین رکھا. اچھا. تو وہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض والی باتیں تھیں. وہ ساری جو تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اعتراضات تھے. پھر حضرت آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں پھر ان کے اوپر مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے تھے. تو آپ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پھر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا پیغام لے کر آئے تھے کہ جب وہ آئے گا یزال حرب و اوزارا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت جنگیں جو ہیں وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گی. ان کا پیغام جو ہے، چونکہ ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروع ہوتا ہے، کہ آپ کا پیغام جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا سلامتی کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، رحمت العالمین رحمت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے. تو وہ رحمت، محبت اور امن کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور وہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی طریقہ پھر سوچا کہ بھئی علماء کرام جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. علماء کرام تو ان کو جلسے جلوسوں کے ذریعے سے، ان کو اپنے صرف ایک رسومات کے ذریعے سے یا اپنی اس نعرہ بازی کے ذریعے سے ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پھیل جائے گا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک یہاں آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں جو جلسہ منایا گیا ہے، یہ انہوں نے ابھی خبروں میں بھی ہے کہ 7 پولیس افسر مارے گئے اور کئی 100 زخمی ہوئے، گولیاں چلیں، لاٹھی چارج ہوا. یہ تو پھر ایک قسم، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو پھر مصیبت بن گئی. یہ تو پھر ایک فساد کا پیغام، یہ تو فساد کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام تو نہ ہوا. پھر اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس لیے امام مہدی کا آنا ضروری ہے کہ اور ان کی تعلیمات، ان کی تشریحات کو قرآن کی روشنی میں سننا اور اس کو سمجھنا، یہ ایک تمام دنیا کے لیے، اسلام کو دنیا کے تمام دوسرے ادیان پر غالب کرنے کے لیے یہ جو آپ کا امن کا پیغام ہے، یہ امن کا ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے. اچھا، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کیا پیغام دیتے ہیں. دیکھیں، یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان 2 مشہور کتابوں کا، تو یہ 2 مشہور جو کتابیں ہیں اس کو جب سامنے آ گئیں تو اب ساری دنیا کی نظریں یہ لگی ہوئی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں.
اب اس پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں کہ ہمیں اس کو کوئی اس کو کوئی غیر اسلامی طریقہ ہم آپ کے طریقے کو کہہ رہے ہیں. آپ کی محبت ہے, آپ السلام علیکم سے کریں, آپ نفل پڑھیں, آپ صدقہ خیرات کریں, آپ درود شریف پڑھیں, آپ بھوکوں کو پکا کے کھانا کھلائیں, آپ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو, جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں جا کے ان کو ادویات لے کے دیں, جو بھوکے مار رہے ہیں ان کو کھانا پکا کے آپ کھلائیں, جو بیمار ہیں ان کی آپ خیریت جا کے پوچھیں, جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس دن آپ کھانے پکا کے اچھے اچھے خوبصورت کھانے پلا کے ان کو جا کے کھلائیں, ان کی دعائیں لیں, ان کی دعائیں لیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اور آپ کا اسلام تو اس میسج میں چھپا ہوا ہے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے, آپ کے اندر ان کو ماننے والے غریب لوگوں کی محبت کتنی ہے, آپ کے اندر قرآن کو پھیلانے کی کتنی محبت پائی جاتی ہے. تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کام سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی, اس کلام سے کسی کو ناراضگی نہیں ہوتی, اس کلام سے کسی کے حقوق تلف نہیں ہوتے, اس کلام سے, اس کام کے کرنے سے گورنمنٹ تو خوش ہوگی کہ یہ بار کمال ہے, یہ لوگ عجیب ہیں, یہ تو ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں, آ کے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کو علاج بھی کراتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, اور امن بھی قائم رکھا ہوا ہے, اور ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. اچھا, پھر ناظرین موضوع بہت دلچسپ ہے اور وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ دوسری کیسٹ میں بقیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.